بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسادة الأتقياء وسيد المرسلين خاتم النبيين محمد وعلى آله وأهل بيته وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال تعالى: إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. صدق اللہ العظیم. قابل احترام صدر کمیٹی اور ہمارے بزرگ دوست جناب بخشی صاحب، اراکین کمیٹی، معزز حاضرین، نوجوانان امت، آج کا یہ پروگرام جیسا کہ اعلان کیا گیا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ایک اہم معجزہ جس کو معراج اور اسراء کہا جاتا ہے، اس کے بارے میں تاریخ کی مختلف تحقیقات اور روایات کی روشنی میں ایک بات یہ بھی کہی جاتی ہے کہ رجب کی 27ویں شب میں یہ عظیم الشان معجزہ حضور علیہ السلام کو دیا گیا تھا، اور اسی نسبت سے عام طور سے مسلمانوں میں رجب کی 27ویں رات کو لیلۃ الاسراء اور اردو میں شب معراج کہتے ہیں۔ یہ بات میں پہلے واضح کر دوں کہ لیلۃ الاسراء یا شب معراج کے اندر کوئی خاص پروگرام، جلسہ، بیان اور کوئی خاص عبادت ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نہیں دی ہے۔ البتہ چونکہ اس وقت ایسے مواقع پر، ایسی راتوں میں مسلمانوں کے قلوب نرم ہوتے ہیں اور مسلمان خانہ خدا کی طرف خصوصی توجہ دیتے ہیں، وہ لوگ بھی مسجد میں جمع ہو جاتے ہیں جو عام طور سے پنجگانہ نمازوں میں اہتمام نہیں کرتے، بلکہ بسا اوقات وہ مسلمان بھی اللہ کے گھر آ جاتا ہے جو جمعے تک کا اہتمام نہیں کرتا۔ تو اس خاص موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے علماء نے بہتر سمجھا کہ اس موقع پر مسلمانوں سے اللہ کے دین کا احکام سے متعلق خطاب کیا جائے، اور جس نسبت سے جمع ہوتے ہیں لوگ، اس کی اہمیت، حقیقت، واقعاتی حقیقت اور اعتقادی حقیقت مسلمانوں کے سامنے آئی۔ اس لیے یہ جلسہ مسجد کی انتظامیہ نے منعقد کیا اور آپ حضرات اس میں جمع ہیں۔ چند ضروری باتیں پہلے اس معجزے سے متعلق آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ پہلی بات یہ ہے کہ معجزہ کس کو کہتے ہیں؟ معجزے کو محدثین علامات نبوت کہتے ہیں، اور عام طور سے کتابوں میں معجزے کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، لیکن محدثین حدیث کی کتابوں میں معجزات النبی کے بجائے علامات نبوت کا نام رکھتے ہیں، کیونکہ پیغمبر اپنے دعوے، اپنے اخلاق اور کچھ قدرت سے دی گئی خاص علامتوں سے پہچانا جاتا ہے۔ انبیاء علیہ السلام کی پہچان میں جہاں ان کا صادق ہونا، سچا ہونا، با اخلاق ہونا، پورے سماج میں سب سے بلند تر ہونا، اپنے زمانے کا نہایت ہی اعلیٰ درجے کا انسان اور مسلمان ہونا شامل ہے، وہیں پر کچھ علامتیں دیا جانا بھی شامل ہے۔ اللہ کی طرف سے بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کمزور ہوتے ہیں، بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو پڑھے لکھے زیادہ نہیں ہوتے۔ نبی سب سے خطاب کرتا ہے تو لوگوں کو سمجھنے کے واسطے بعض باتیں بطور دلیل کے بتانا بھی پڑتا ہے،
چنانچہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے مشرکوں کے سامنے اپنی نبوت کا دعویٰ فرماتے تھے تو لوگ پوچھتے تھے کہ اس کا ثبوت کیا ہے؟ آپ تو ہمارے سماج میں پیدا ہوئے، ہمارے خاندان کے ایک فرد ہیں، ہمارے سامنے پلے بڑے، ایسا تو نہیں ہوا کہ اچانک آسمان سے اترے ہوں آپ، تو اب آپ سب لوگوں کی طرح ہمارے خاندان کے ایک فرد ہیں، تو کیا ثبوت ہے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں؟ کیا ثبوت ہے کہ آپ کے اوپر وحی نازل ہوتی ہے؟ ایسے لوگ سوال کرتے تھے، ہر نبی سے کیے ہیں، ہمارے نبی سے بھی کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو کچھ ایسی خرق عادت چیزیں دکھاتا ہے، جب وہ ان سے ظاہر ہو جاتی تو لوگوں کو یہ ماننا پڑتا کہ اللہ کی طرف سے بھیجے گئے، اس کو تسلیم کرنا پڑتا ہے، اس کو ماننا پڑتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی شانہ نے ہر نبی کو کچھ معجزات عطا فرمائے۔ آج ہی میں بخاری شریف پڑھا رہا تھا اور یہی سلسلہ چل رہا تھا علامات النبوت کا۔ اسی میں ایک یہ حدیث آئی کہ لوگوں نے آ کر حضور علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ اپنے کو نبی کہتے ہیں تو ہمیں کوئی ایسی عجیب چیز بتائیے جو دوسرا نہیں کر سکتا۔ آپ کا اللہ سے خاص تعلق ہے تو آپ کر سکتے ہیں اور دوسرا نہیں کر سکتا، ایسی کوئی عجیب چیز ہمیں دکھائیے۔ تو حضرت علیہ السلام نے، رات کا وقت تھا اور چاند مکمل آسمان کے اوپر تھا، 13، 14، 15 تاریخ کو چاند مکمل ہوتا ہے آسمان پر۔ یہ مکمل آسمان پر چاند نظر آ رہا تھا۔ حضرت علیہ السلام نے اپنی انگشت شہادت سے چاند میں ایک اشارہ کیا درمیان سے، جیسے آپ نے زمین سے یہ اشارہ کیا، سینکڑوں میل دور آسمان پر، آسمان اور زمین کے درمیان جو چاند چمکتا نظر آ رہا تھا، زمین سے آپ کے اشارہ کرنے پر وہ 2 ٹکڑے ہوا اور دونوں 2 علیحدہ علیحدہ سمتوں میں دور دور چلے گئے، تاکہ اچھی طرح لوگ دیکھ لیں کہ یہ چاند جو مکمل تھا، مرکب تھا، وہ الگ ہو گیا، 2 ٹکڑے الگ الگ ہو گئے۔ سب نے دیکھا، کھلی آنکھوں سے دیکھا، لیکن جن لوگوں نے آپ علیہ السلام سے کوئی عجیب بات دکھانے کا مطالبہ کیا تھا، قرآن کہتا ہے کہ انہوں نے اس کے جواب میں کہا، ھذا سحر مستمر، اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر۔ قیامت قریب آ گئی ہے اور ہمارے آخری نبی کے معجزے سے چاند ٹکڑے ہوا ہے، ٹوٹا ہے، الگ ہوا ہے، لیکن یہ کافروں کا حال یہ ہے کہ خود ہی مطالبہ کرتے ہیں، اور جب نبی ان کو یہ بات دکھا دیتا ہے، معجزہ دکھا دیتا ہے، تو کہتے ہیں کہ یہ تو کنٹینیو جادوگری ہے، اس کو جادو قرار دے دیا، کیونکہ جادوگر بھی بہت سی چیزیں ایسی دکھاتے ہیں جو دھوکہ ہوتا ہے، نظر کا فریب ہوتا ہے، لیکن نبی جو چیز دکھاتا ہے وہ نظر کا فریب نہیں ہے، وہ مسمریزم نہیں ہوتا، وہ آنکھوں کا دھوکہ نہیں ہوتا، وہ خیالات پر قابو اور کنٹرول کر کے کچھ کا کچھ دکھا دیا نہیں جاتا، جیسے پروگراموں کے اندر بہت سارے ساحر دکھاتے رہتے ہیں، ایسا نہیں ہوتا، بلکہ نبی جو چیز دکھاتا ہے وہ حقیقت کے اندر تبدیل ہوتی ہے، نہ آنکھ کا دھوکہ ہے نہ خیال کا دھوکہ ہے، حقیقت میں ایسا ہوتا ہے۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام عصا کو زمین پر ڈال دیتے تو وہ اژدہا بن جاتا، اور جب خود پکڑ لیتے تو لاٹھی بن جاتی۔ قرآن کہتا ہے کہ وہ حقیقت میں سانپ بنتا تھا اور حقیقت میں لاٹھی بنتا تھا، ایسا نہیں تھا کہ دیکھنے والے کو دھوکہ ہو رہا، بلکہ حقیقت میں ایسا ہوتا تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کر دیتے تھے، تو اللہ کو قدرت ہے کہ وہ سانپ کو لاٹھی بنا دیں اور لاٹھی کو سانپ بنا دیں، اللہ کو اس میں کوئی
تکلف نہیں ہے، کمزوری نہیں ہے، علی کل شیء قدیر ہے اللہ، ہر چیز کے کرنے پر قادر ہے، ایسا کرنے پر بھی اللہ تعالیٰ قادر ہے۔ تو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انگلی سے اشارہ کیا تھا تو چاند جو ہے وہ دیکھنے والوں کے آنکھوں کو دھوکہ نہیں ہوا تھا، بلکہ حقیقت میں بیچ میں سے ٹوٹ کر کٹ کر دو الگ حصوں میں تقسیم ہو گیا، پھر اللہ کے حکم سے وہ جڑ گیا اور یکساں ہو گیا۔ اسی طریقے سے ایک عظیم معجزہ سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ بھی دیا گیا جس کا نام اسراء اور معراج ہے۔ یہ بطور معجزہ کہ آپ کو دیا گیا ہے۔ معجزہ اس کی اصل ہے معجز، اور معجز کے معنی ہے عاجز کر دینے والا، یعنی نبی کا ایسا فعل کہ ویسا کرنے سے دوسروں کو عاجز کر دے، کوئی اور نہیں کر سکتا۔ جیسے مٹھی میں کنکریوں کا کلمہ پڑھنا، یہ کسی سے ہو نہیں سکتا، پر نبی کے ہاتھ میں ایسا ہوا۔ اپنی شہادت میں نبوت کی گواہی دینے کے لیے سامنے نظر آتے دو کھجور کے درختوں کو بلا لینا اور ان کا جوان بچوں کی طرح دوڑتے ہوئے آنا، اور آپ کے یہ پوچھنے پر کہ بھائی تم جانتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں، تو ان دونوں درختوں کو کا اپنی زبان سے فصیح عربی میں اشہد انک محمد رسول اللہ کہنا دوسروں سے نہیں ہو سکتا، یہ نبی سے ہوا ہے۔ جو نبی کرتا ہے دوسرے کو عاجز کر دیتا ہے کہ وہ ایسا نہیں کر سکتا۔ ایسا نبی کے ہاتھ سے ہوا ہے کہ خندق کھود رہے تھے حضور علیہ السلام، 350 صحابہ کرام تھے، 3.5 کلومیٹر تک 10 فٹ چوڑی اور 30 فٹ گہری خندق کھودنا تھا۔ کھود رہے تھے سب لوگ، دشمن نکل چکا تھا، 10,000 کی تعداد میں دشمن مدینے میں حملہ کرنے کے لیے مکے سے نکل چکا تھا۔ وہ آگے بڑھتا جا رہا تھا، آگے بڑھتا جا رہا تھا۔ تدبیر کے درجے میں ہمارے نبی کو خندق کھودنی تھی، تو خندق کھدوا رہے تھے، خود بھی ساتھ میں کام کر رہے تھے۔ کئی دن بیت گئے، کسی نے بھی کھانا نہیں کھایا۔ صبح روشن ہوتے ہی کام شروع کر دیتے تھے، اندھیرا ہونے کے بعد چھوڑ دیتے تھے۔ روز یہ کام چل رہا تھا، کیونکہ 3.5 کلومیٹر تک مسلسل 30 فٹ گہری خندق کھودنا آسان کام نہیں تھا۔ یہ کرا رہے تھے حضور علیہ السلام۔ ایک دن جب آپ نے کسی سے بات کی تو ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ بہت محسوس کرنے لگے ضعف کو، نقاہت کو، کمزوری کو۔ تو ان کو اچھا نہیں لگا کہ ہمارے نبی کی آواز اتنی کمزور ہو گئی ہے، کئی دن سے کھانا نہیں کھایا اور مسلسل کام کر رہے ہیں۔ تو گھر گئے اور اپنی بیوی سے پوچھا کہ بھائی کچھ ہے ہمارے پاس کہ ہم اپنے نبی کو اتنا تھوڑا کھانا تیار کر دیں کہ وہ کھا لیں۔ تو ان کی بیوی نے کہا کہ تھوڑے سے جو ہے میں اس کو پیس کے روٹی بنا لیتی ہوں، اور ایک بکری ہے اس کو ذبح کر لیں گے اور اس کا گوشت تیار کر دیں گے۔ تو کہا جلدی تم کام کرو، میں بلا کے لاتا ہوں حضور علیہ السلام کو۔ بکری ذبح کر کے دے دی، انہوں نے ہانڈی چڑھا دی۔ یہ تھوڑی سی گیہوں اس کو چکی میں پیسا، اس کی 2-4-5 روٹیاں بننے کے لیے آٹا بھگا دیا، تیار کر دیا۔ اتنے میں حضور علیہ السلام کو جا کے جب انہوں نے کہا یا رسول اللہ، آپ کے لیے یا آپ کے ساتھ ایک اور آدمی کے لیے ہمارے گھر میں کھانا تیار ہے، آپ تشریف لا کے تناول فرما لیں۔ تو حضرت علیہ السلام نے، انہوں نے چپکے سے کہا تھا، حضور علیہ السلام نے زور سے کہا کہ مسلمانوں، ابو طلحہ نے تمہارے کھانے کا انتظام کیا ہے، ان کے گھر پہنچو۔ تو حضور سے بھی پہلے لوگ پہنچ گئے ان کے گھر پر، اس لیے کہ سب بھوکے تھے اور سب کمزور ہو رہے تھے، اس لیے وہی سب سے پہلے پہنچ گئے ان کے گھر۔ حضرت علیہ السلام سے پہلے حضرت ابو طلحہ دوڑ کے گئے، اپنی بیوی سے کہا کہ یہ 2-3 روٹیاں ہیں اور یہ تھوڑا سا شوربہ ہے، میں اکیلے ہی بلایا تھا حضور علیہ السلام کو، لیکن انہوں نے اعلان کر کے سب کو بلا دیا،
سارے مجاہدین یہاں آ گئے، اب کیا ہوگا؟ ان کی اہلیہ نے کہا آپ نے بلایا ہے کہ انہوں نے بلایا؟ تو کہا میں نے بلایا، اللہ کے نبی نے خود ہی بلایا ہے سب کو۔ تو کہا جب انہوں نے بلایا ہے تو ان کے مہمان ہیں، وہ میزبان ہیں، وہ خود جانیں کہ کیا ہوگا۔ ہم نے ان کو بلایا ہے، ہم ان کی میزبان ہیں، اتنا انتظام ہے ہمارے پاس۔ بس سیدھے گھر میں تشریف لے گئے، اکیلے داخل ہوئے اور کہا کیا ہے؟ کیا وہ آٹا روٹی جو بنی تھی وہ منگائی، اور جو شوربہ تیار ہو گیا تھا سالن وہ منگایا، اور حضور علیہ السلام نے شوربے میں تو اپنا لعاب ڈال دیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے منہ میں زبان نبوت کی وجہ سے جو برکت رکھی تھی وہ دنیا کی کسی چیز میں نہیں رکھی تھی اللہ۔ تو حضرت علیہ السلام نے تھوڑا سا شوربے کو جھوٹا کر دیا، ہم لوگ جھوٹا کرنا بولتے ہیں، اور اس کے بعد فرمایا اس ہانڈی کو چولہے پہ چڑھی رہنے دو، اس میں سے ایک ایک پیالہ بھر کر کے نکالتے رہو، اور روٹی اپنے قبضے میں رکھی، اور فرمایا 10 آدمیوں کو بلاؤ اندر۔ 10 آدمی آئے، حضرت علیہ السلام روٹی اپنے ہاتھ سے توڑ کے دیتے تھے ان لوگوں۔ دست مبارک کی برکت سے اس روٹی کو کھاتے تو پیٹ بھر جاتا۔ 10 آدمی سیر ہو جاتے، چلے جاتے، اور 10 کو بلاؤ، اور 10 کو بلاؤ، اور 10 کو بلاؤ۔ اس طرح حضرت علیہ السلام نے 2 آدمیوں کا کھانا 80 آدمیوں کو کھلوایا۔ 80 لوگ آئے تھے، کھا گئے، اور سب پیٹ بھر کے کھائے۔ پھر بعد میں آپ نے خود کھایا۔ جب آپ کھا چکے تو حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کو دعا دے کر وہاں سے اٹھے۔ ان کے گھر میں جتنی روٹیاں بنائی تھی وہ ویسے ہی رکھی ہوئی تھی، اور جتنا سالن بنا تھا وہ ویسے ہی رکھا تھا، باقی سب نبی نے اپنی میزبانی میں اللہ سے لے کے کھلا دیا۔ یہ معجزات ہے، معجزہ نبی کا ہمارے ایمان میں داخل ہے۔ تمام علماء اس بات پر متفق ہے دنیا کے کہ نبیوں سے معجزے ظاہر ہوتے ہیں۔ ہر مومن کو ایمان لانا ہے اس کے اوپر، ہر مومن کو ایمان رکھنا ضروری ہے کہ انبیاء سے معجزات کا صدور ہوتا ہے، انبیاء سے معجزات کا ظہور ہوتا ہے۔ حضرت علیہ السلام نے ایک سفر میں پانی کم پڑ گیا تھا، لوگ پیاس سے پریشان تھے، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ پانی قریب میں کہیں بھی نہیں ہے، ہمارے مشکیزوں میں بھی ختم ہو چکا ہے، سفر اور لمبا ہے، گرمی سخت ہے، نہ پینے کو پانی ہے نہ وضو بنانے کے لیے، کیا کریں کیسے کریں؟ کچھ سجھائی نہیں دیتا۔ حضرت علیہ السلام نے فرمایا ایک برتن لا کے رکھو، تو ایک لگن لا کے رکھی گئی، جس کے مشکیزے میں جتنی بھی بوندیں ہیں پانی کی سب اس میں اونڈیل دو۔ تو سب لوگ اپنے اپنے برتنوں میں سے کسی نے 1 گھونٹ 2 گھونٹ چند قطرے ہر ایک کے اس میں ڈالے، تو وہ اتنا ہو گیا کہ اس میں آپ اپنا دست مبارک رکھ سکیں، اپنا ہاتھ رکھ سکیں، اتنا ہو گیا وہ پانی۔ اس پانی میں آپ نے اپنے ہاتھ کی انگلیاں رکھ دی۔ راوی کہتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، راوی کہتے ہیں ہر انگلی سے پانی کے چشمے پھوٹ رہے تھے، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، ہر انگلی سے پانی کا چشمہ پھوٹ رہا تھا۔ اور آپ فرما رہے تھے جس کو وضو بنانا ہے وضو بنا لو، غسل کرنا غسل کر لو، برتن بھر لو، مشکیزیں بھر لو، سب بھر لو، اللہ پانی دے رہا ہے اس وقت میں۔ تو سب لوگوں نے اپنی اپنی ضرورتیں پوری کر لی، سب کے برتن بھر گئے۔ پھر آپ نے ہاتھ ہٹا لیا تو اس میں جتنا پانی تھا اتنا ہی رہا۔ سننے والے نے پوچھا صحابی سے کہ اس وقت اس سفر میں آپ لوگ کتنے تھے؟ انہوں نے کہا 300 سے زائد لوگ تھے۔ 300 سے زائد لوگ صرف انگلیوں سے نکلنے والے پانی کے چشمے سے پانی لے رہے تھے اور ضرورت پوری کر رہے تھے۔ تو میرے عزیزوں، نوجوانوں، دوستوں، بزرگوں، اسے معجزات النبی کہتے ہیں، اور اسے محدثین علامات النبی کہتے ہیں۔ یہ نبوت کی علامتیں ہیں، اس سے نبی اللہ کا مخصوص ہے، مقرب ہے، خاص بندہ ہے، یہ لوگوں کو سمجھ میں آتا ہے، یہ اللہ نے عطا فرمایا۔ اب ایسے معجزات 1 2 10 نہیں، ایسے معجزات ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو
3000 سے زائد اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے، اور نبیوں کو 2، 3، 5، 7 معجزے ملا کرتے تھے۔ ہمارے نبی کو چونکہ قیامت تک کے نبی ہیں، آخری نبی ہیں، نبیوں کے امام ہیں، سب کے نبی ہیں، اس لیے بہت معجزات اللہ نے عطا فرمائے۔ ہم لوگوں کو بحیثیت مجموعی ان معجزات پر چاہے تفصیل معلوم ہو یا نہ ہو، اس طرح ایمان لانا چاہیے اللہ نے ہمارے نبی کو جو معجزے دیے ہیں اور جو ثابت ہیں حدیثوں سے، ہم ان سب کو مانتے ہیں، اس پر یقین رکھتے ہیں۔ بس اتنا ہمیں یقین رکھنا چاہیے، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اب ان معجزات میں ایک معجزہ یہ بھی ہے جس کو اسراء یا معراج کہتے ہیں۔ اسراء قرآن میں استعمال ہوا ہے، معراج حدیثوں میں آیا ہے، دو لفظ بھی عربی کے ہیں۔ اسراء کے معنی ہے رات کے وقت کسی کو سفر میں لے جانا، رات میں سفر کرانا۔ ایک سفر کرنا ہوتا ہے، ایک سفر کرانا۔ اسراء کے معنی ہے سفر کرانا، کیونکہ یہ سفر اللہ نے اپنی قدرت سے اپنے نبی کو کرایا تھا اور رات میں کرایا تھا، اس لیے اس کو سورہ بنی اسرائیل میں اسراء کہا گیا۔ سبحان الذی اسری بعبدہ، اسراء یہ فعل ماضی ہے اور اسراء یہ اس کا مصدر ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ، مبارک ہے، پاک ہے، عیبوں سے محفوظ ہے، بلند و بالا ہے، بڑی قدرت والی ہے وہ ذات جس نے راتوں رات اپنے عبد کو، اپنے خاص بندے کو سفر کرایا۔ کتنا سفر کرایا؟ من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی۔ مسجد حرام مکہ مکرمہ میں ام القریٰ کے اندر جو مسجد ہے کعبۃ اللہ کے اطراف میں، اس کو مسجد حرام کہتے ہیں۔ مسجد حرام اصلاً نام ہے کعبۃ اللہ کا، کیونکہ پہل وہی مسجد تھی، وہ مسجد ہی ہے۔ اس کے بعد وہ مسجد باہر سے بھی بنا دی گئی ہے، اطراف میں پوری بہت دور دور تک بنا دی گئی ہے، وہ پوری کو ملا کر بھی مسجد حرام کہتے ہیں۔ تو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، مسجد اقصی ملک شام میں سیریا میں ایک مسجد ہے، اس کا نام مسجد اقصی ہے۔ مسجد اقصی جس محلے کے اندر ہے اسے القدس کہا جاتا ہے۔ آپ لوگ آج کل سنتے رہتے ہیں کہ قدس مسلمانوں کی امانت ہے، یہ سنتے رہتے ہیں۔ القدس اس جگہ کا نام ہے جس میں مسجد اقصی بھی ہے، بیت المقدس بھی۔ اس پورے علاقے کو القدس کہا جاتا ہے۔ یہ بڑا مبارک خطہ ہے، الذی بارکنا حولہ، اللہ نے بہت مبارک بنایا ہے اس پورے خطے کو۔ یہاں انبیاء کی قبریں ہیں، یہاں انبیاء کا نزول ہوا ہے، یہاں انبیاء نے رہائش فرمائی ہے، یہاں سے نبیوں نے اللہ کی دعوت دی ہے۔ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے یہاں اللہ کے بندوں کو ہدایت کی محنت فرما دی ہے۔ آج کل جس کو سیریا ملک شام کہا جاتا ہے، وہ بٹ بٹا کر ایک چھوٹا سا ملک الگ بن گیا ہے، لیکن تاریخ بتاتی ہے کہ جس زمانے میں قرآن نازل ہو رہا تھا، اس زمانے میں جب ملک شام کہتے تھے تو اس میں اردن بھی داخل تھا، اس کے اندر فلسطین بھی داخل تھا، اس کے اندر اسرائیل بھی داخل تھا۔ اسرائیل تو اب کچھ عرصہ پہلے زبردستی کا قبضہ کیا ہوا ہے اس کے اوپر۔ یہ سب ملک شام کی سرزمین ہے، اس نے جبراً قبضہ کیا ہے۔ یورپین کنٹریز کے ناجائز حمایت کی وجہ سے، ظالمانہ حمایت کی وجہ سے اس نے مسلمانوں کی مقدس سرزمین پر قبضہ کر کے اپنا ایک مستقل ملک بنا لیا ہے۔ ناجائز ملک ہے، اس کا کوئی وجود نہیں ہے دنیا کے گلوبل کے اوپر، لیکن زبردستی ظالمانہ طریقے پر مسلمانوں کی مقدس سرزمین پر اس نے قبضہ کیا ہوا ہے۔ تو خیر، اللہ تعالیٰ کبھی چھڑائے گا اور کبھی اللہ رب العزت مسلمانوں کی امانت مسلمانوں کے حوالے فرمائے گا۔
اللہ تبارک و تعالی شانہ مسلمانوں کے بدلنے کے منتظر ہیں. جب مسلمان بدلیں گے اللہ تعالیٰ دشمن کے ہاتھ سے یہ امانت مسلمانوں کے ہاتھ میں دے دے گا، اور مسلمان ہی اللہ کے اس حرم کے متولی بن جائیں گے دوبارہ. فی الحال بھی اسرائیل اس کا متولی نہیں ہے، فی الحال بھی اردن کی حکومت اس کی متولی ہے، لیکن اس کے باوجود قبضہ اسرائیل کا ہے اس کے اوپر. یہ ملک شام ہے. کہاں سے نبی کہاں تک گئے اس رات میں؟ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک گئے. حضور علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ دنیا کی سب سے پہلی مسجد کون سی ہے؟ صحیح بخاری میں ہے یہ روایت. دنیا کی سب سے پہلی مسجد کون سی ہے؟ تو آپ نے فرمایا مسجد الحرام. تو سائل نے پوچھا اس کے بعد کون سی مسجد ہے؟ تو فرمایا مسجد اقصی. تو پہلی مسجد مسجد حرام ہے اور دوسری مسجد دنیا کی مسجد اقصی ہے، جس کی بنانے کا آغاز، تعمیر کا آغاز سیدنا داؤد علیہ السلام نے کیا تھا، اور اس کا اختتام سیدنا سلیمان علیہ السلام کے دور حکومت میں مکمل بنائی گئی وہ مسجد بن گئی. بلکہ ان کی زندگی میں تھوڑی بنی، ان کے انتقال کے بعد بھی کام چلتا رہا اور ان کے انتقال کے بعد بنی. مسجد اقصی کا ابھی کچھ کام باقی تھا. حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت کا وقت آ گیا. جنات تعمیر کر رہے تھے کیونکہ ان کی حکومت تمام مخلوق پر اللہ نے کی تھی. قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَالْخِطَابَ. اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو سب مخلوقات پر اقتدار دیا تھا، حکومت دی تھی. تو وہ جنات سے اس مسجد کی تعمیر کرا رہے تھے. آپ مسجد اقصی جائیں گے، اور آج کل تو جانے کی ضرورت نہیں، سوشل میڈیا کی سہولت نے، انفارمیشن ٹیکنالوجی کی سہولت نے اتنا آسان کر دیا کہ جو لوگ گئے ہیں انہوں نے وہاں کے خطے کونے کونے، ہر کمان، ہر محراب، ہر جگہ کی فوٹوز لے کر کے ایسی ویڈیو بنا دی کہ گھر بیٹھ کے آپ ایسے ہی دیکھ لیں گے جیسے وہاں جا کے دیکھ لے رہے. تو اگر کوئی مسجد اقصی کو جا کے دیکھے یا یہاں سے دیکھے تو اسے پتہ چلے گا جو پتھر اس میں استعمال ہوئے ہیں اور جس طرح کی وہ تعمیر کی گئی ہے، یہ انسانوں کی بس کی بات نہیں. اس دور میں انسانوں کے علاوہ دوسری مخلوقات کو انہوں نے استعمال کیا ہے. اس میں ابھی کام باقی تھا کہ موت کا وقت آ گیا. سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا یا اللہ یہ جنات بہت سرکش ہوتے ہیں، میں مر جاؤں گا تو یہ کام چھوڑ کے بھاگ جائیں گے، یہ کرنے والے نہیں اور کسی اور کے قابو میں آنے والے نہیں. میرے قابو میں تو آپ نے دے دیا ہے، اب یہ کسی اور کے قابو میں آئیں گے نہیں، لہذا کچھ کیجیے کہ کیا ہوگا. اللہ نے فرمایا دیکھو بھئی موت کا وقت تو میں نے مقرر کر دیا ہے، وہ ٹلے گا نہیں، البتہ آپ کا جو الجھن ہے میں اس کو دور کر دوں گا. چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام مسجد اقصی کے ممبر پر اپنی عصا لاٹھی لے کر کھڑے ہو گئے اور وہ نگرانی کرتے تھے، وہاں سے سب دیکھتے رہتے تھے. تو وہ سلسلہ چلتا رہا اور ان کی موت بھی ہو گئی. اللہ نے روح قبض کر لی، فرشتہ آیا اور روح قبض کر کے لے گیا. وہ اسی طرح لاٹھی لے کے کھڑے، ادھر دیکھتے ادھر دیکھتے ادھر دیکھتے، برابر کام نگرانی کر رہے تھے. اور ڈر کے مارے وہ جنات پورا کام کرتے جا رہے تھے کرتے جا رہے تھے. جب پوری مسجد اقصی کمپلیٹ ہو گئی تب اللہ تعالیٰ نے یہ نظام کیا کہ ان کی جو لاٹھی تھی اس لاٹھی کو دیمک نے نیچے سے چاٹنا شروع کیا، دیمک کھانا شروع کر دیا. اب وہ دیمک کھاتے 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 اندر گھس کے کھوکھلی کر دیا. ان کا لوڈ اس کے اوپر نہیں رہ سکا، لکڑی ٹوٹی اور وہ گرے. سب جنات انسان سب بھاگ کے آئے، دیکھے حضرت کو کیا ہو گیا، گر گئے پیغمبر. آ کے دیکھا تو پتہ چلا بہت پرانی لاش ہے، بہت پہلے کبھی انتقال ہو چکا ہے. یہ بھی ایک معجزہ ہے جو اللہ رب العزت نے اس وقت کے پیغمبر کے ہاتھ پر ظاہر فرمایا، اپنی قدرت کا اظہار، اللہ کی قدرت کا اظہار. یہ مسجد اقصی ہے. 2 گنبد آپ کو دکھائے جاتے ہیں.
ایک گنبد گولڈن کلر کا ہے اور اس کے نیچے مسدس عمارت ہے، یعنی 7 گوشوں کی عمارت ہے، 6 یا 8 گوشے ہیں، اور اس کے اوپر ایک گنبد ہے، وہ گنبد گولڈن کلر کی ہے۔ یہ ایک آپ کو گولڈن ڈوم دکھایا جاتا ہے، زیادہ تر یہی دکھایا جاتا ہے تصویروں میں، انٹرنیٹ پر، خبروں میں۔ جب بھی بات مسجد اقصیٰ کی آتی ہے دکھاتے ہیں بیت المقدس، اس کا گنبد دکھاتے ہیں۔ یہ یہودیوں کی بہت بڑی سازش ہے، وہ مسلمانوں کو بھلا دینا چاہتے ہیں کہ مسجد اقصیٰ کہاں ہے، یہ بھلا دینا چاہتے ہیں، کیونکہ وہ لوگ مسجد اقصیٰ کو شہید کر کے مسجد اقصیٰ کی جگہ پر ایک دوسرا ٹیمپل بنانا چاہتے ہیں اور اسے وہ دجال کا پائے تخت بنانا چاہتے ہیں۔ اس کے لیے مسجد اقصیٰ گرانے کی پلاننگ چل رہی ہے، دور دور سے تو کھود چکے ہیں، بڑے بڑے بلڈوزر لگائے ہوئے ہیں، بہت دور سے کام کر رہے ہیں، لیکن ابھی مسجد اقصیٰ کو انہوں نے چھیڑا نہیں ہے کہ پوری دنیا کے مسلمانوں کے جذبات کا مسئلہ ہے، اس لیے اس کو چھوڑا نہیں۔ ہیکل سلیمانی کے نام سے جو انہوں نے ایک پورا ماڈل بنایا ہے عمارت کا اور اس کو پوری دنیا میں متعارف کرا دیا ہے اور انٹرنیٹ پر بھی رکھ دیا ہے ہیکل سلیمانی کو، اس کو وہ لوگ اوپر سے اتار رہے ہیں مسجد اقصیٰ پر، اور اس طرح یہ بتا دیا ہے کہ ہم مسجد اقصیٰ شہید کر کے یہ ہیکل سلیمانی یہاں پر بنائیں گے، یہ دجال کا ٹیمپل وہاں پر بنائیں گے۔ اس کی کوششیں وہ لوگ کر رہے ہیں، اس لیے بیت المقدس دکھاتے ہیں اور مسجد اقصیٰ کا نام لیتے ہیں تاکہ مسلمانوں کو یاد ہی نہ رہے کہ مسجد اقصیٰ کا ہے۔ اس لیے میں نے یہاں آپ کو یہ بات بتا دی علم میں رہنے کے لیے، بیت المقدس کے بہت دور پیچھے آپ کو ایک اور گنبد کالا نظر آئے گا۔ وہ جو دور گنبد نظر آ رہا ہے مسجد بیت المقدس سے بہت دور پر ہے، وہ جو گنبد نظر آ رہا ہے وہ مسجد اقصیٰ کا گنبد ہے، اور وہ مسجد ہے جسے پیغمبروں نے مل کر بنایا ہے، اور وہی ہمارا سابقہ قبلہ ہے۔ قبلہ اسلام پہلے بھی کعبۃ اللہ تھا، بعد میں آج بھی کعبۃ اللہ ہے، بیچ میں اللہ نے کچھ مدت تک نبیوں کا قبلہ بنایا، بنی اسرائیل کے انبیاء کا قبلہ وہی تھا۔ ہمارے نبی سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی 16 یا 17 مہینے تک اسی کی طرف نماز پڑھی تھی، پھر اللہ سے مانگ کر انہوں نے کعبۃ اللہ کو مسلمانوں کا ہمیشہ کا قبلہ بنوا دیا۔ یہ سفر یہاں سے یہاں تک ہوا۔ اب جب مسجد اقصیٰ پہنچے، وہاں بیت المقدس کے سامنے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی سواری باندھی۔ یہ جو سواری تھی یہ دنیا کی سواری نہیں تھی، آپ کی اونٹنی نہیں تھی، کوئی گھوڑا نہیں تھا، یہ ایک سواری تھی جو جنت سے لائی گئی تھی اور فرشتے ساتھ میں لے کے آئے تھے۔ یہ سواری حضور علیہ الصلاۃ والسلام اس پر بیٹھ کے گئے تو حضرت علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ نے دنیا میں سواری کیوں بھیجی؟ اس واسطے کہ یہ دنیا دارالاسباب ہے، یہاں انبیاء علیہ السلام کو بھی اللہ اسباب کے ماتحت چلاتے ہیں، اس لیے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک دنیا کا سفر تھا، اسے سواری پر کرایا۔ بہت تیز رفتار سواری تھی، اتنی دور کہ خود آپ نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ جو سواری لائی گئی تھی ایک قدم حد نظر پر رکھتی تھی، یعنی کھلی جگہ پر میدان میں آدمی کھڑے ہو کر دیکھے تو صحیح نظر والے کی نظر جتنی دور جب تک جا سکتی ہے، یہ سواری ایک پاؤں اٹھا کے وہاں رکھتی، اتنی دور رکھتی، اور اس طرح چلتی تھی۔ تو ظاہر بات ہے کہ یہ سفر بہت مختصر سے وقت میں مکمل ہو گیا۔ رات کے کسی حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ آ گئے۔ یہاں اللہ تبارک و تعالی شانہ نے تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی ارواح مبارکہ کو
حاضر کر دیا حضور علیہ السلام کی زیارت کے واسطے۔ ہر نبی کی تمنا تھی کہ وہ امام الانبیاء کو دیکھے۔ اللہ تعالیٰ نے آج اس کا موقع فراہم کر دیا۔ سب انبیاء علیہ السلام بھیج دیے گئے مسجد بیت المقدس کے اندر، سب کے سب وہاں آ گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان 1.25 لاکھ نبیوں میں وہ واحد نبی ہیں جن کا انتقال نہیں ہوا ہے، وہ ابھی بھی زندہ ہیں، زندہ آسمانوں پر اٹھائے گئے اور آج تک بھی زندہ ہیں۔ اس وقت حضرت عیسیٰ مسیح ابن مریم علیہ السلام کی عمر مبارک 2023 برس ہو گئی، 2022 سال پورے ہو گئے، 23واں سال چل رہا ہے۔ یہ جو کیلنڈر ہے نا، جنوری فروری کا جو 2023 چل رہا ہے اس وقت میں، یہ کیلنڈر شروع ہوا ہے حضرت عیسیٰ کی پیدائش کے دن سے، اس لیے عرب اس کو میلادی کیلنڈر کہتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ کی پیدائش کے دن سے شروع ہوا ہے، اور یہ جو 1444 کا کیلنڈر ہے وہ حضور علیہ السلام کی ہجرت کے سال سے شروع ہوا ہے، اس لیے اس کو ہجری کیلنڈر کہتے ہیں۔ تو حضرت علیہ السلام کو ہجرت کر کے اب 1444 سال ہو چکے ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا ہو کر کے اب 2023 سال ہو چکے ہیں۔ ان کی عمر یہی ہے اور زندہ ہے۔ انشاءاللہ قیامت کے قریب میں جب حضرت مہدی ظاہر ہو جائیں گے تو ظہور مہدی کے بعد نزول عیسیٰ ہوگا۔ پتہ نہیں اب جب تک ان کی عمر اور کتنی ہوگی اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن جتنی بھی ہوگی زندہ ہی ہیں وہ، اور زندہ ہی آسمانوں سے تشریف لائیں گے، پیدا نہیں ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو چکے ہیں، اب نزول ہوگا، اب ولادت نہیں ہے ان کی، نزول ہے۔ اس لیے مسلمانوں کا عقیدہ ظہور مہدی نزول عیسیٰ کا ہے کہ مہدی ایک اللہ کے نیک بندے ہیں، آل رسول میں سے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے ہیں، حسینی اور حسنی نسل کے ہیں، اور بڑے نیک آدمی، بڑے اللہ والے آدمی، جن کے ذریعے اللہ تعالی قیامت کے قریب زمانے کی مسلمانوں کی مظلومیت کا خاتمہ کر کے مسلمانوں کو خوشحال کر دے گا، اسلام کو غالب کر دے گا۔ وہ ظاہر ہوں گے، کسی گھر میں پیدا ہوں گے مدینہ منورہ کے، اور اس گھر میں پیدا ہونے کے بعد بچوں کی طرح وہیں پلیں گے، بڑھیں گے اسی خاندان میں، ان کی عمر 40 برس تک ہو جائے گی، اور اس زمانے میں جزیرۃ العرب کا جو خلیفہ ہوگا اس کا انتقال ہو جائے گا۔ اس کے انتقال کے بعد اس کے شہزادے خلافت کے واسطے آپس میں لڑنا شروع کریں گے، اور خون ریزی ہوگی، جنگیں ہوں گی، خون خرابہ ہو رہا ہوگا۔ ایسے وقت میں حضرت مہدی، جن کا نام محمد ابن عبداللہ ہے، وہ مدینہ منورہ سے چھپ کر مکہ مکرمہ چلے جائیں گے، اس ڈر کے مارے کہ کہیں لوگ مجھے پکڑ کے خلیفہ نہ بنا دیں، اس لیے وہاں سے نکل کر مکہ مکرمہ چلے جائیں گے۔ مکہ مکرمہ میں اللہ ہی بھیجائے گا ان کو، اس واسطے کہ مکہ مکرمہ میں اللہ نے ایسی نظر والے بندوں کو اس دور میں پیدا کیا ہوگا جو اللہ کے بندے مہدی کو پہچان لیں گے دیکھتے ہی۔ اس لیے جب وہ وہاں آ جائیں گے تو وہ طواف کر رہے ہوں گے، اللہ کے نیک بندے انہیں دیکھ کے پہچان لیں گے کہ یہی اللہ کے خلیفہ ہیں، مہدی ہیں، جن کا وعدہ کیا گیا ہے۔ اطراف سے پہاڑیوں سے بھی آواز آئے گی، ھذا خلیفۃ اللہ المسلمین فاستمعوا لہ واطیعوا۔ اس کے بعد حضرت مہدی بچنے کی کوشش میں کامیاب نہیں ہوں گے، وہ بچنا چاہیں گے، ان کو پکڑ لیں گے یہ لوگ، بڑے احترام کے ساتھ کعبۃ اللہ کے سامنے لائیں گے، اور رکن یمانی حجر اسود اور دروازے کے بیچ میں بٹھا کر کے ان سے اس وقت کے اللہ والے لوگ بیعت خلافت کر کے انہیں امیر المومنین تسلیم کر لیں گے۔
میں ایک دوسرے موضوع میں چلا گیا، لیکن یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ بہت سے عقیدے مسلمانوں کے علم میں ہے ہی نہیں، اس لیے بات آ گئی تو بتا دیا کہ اس کا نام ہے ظہور مہدی۔ مہدی کا ظاہر ہونا جو مسلمانوں کا عقیدہ ہے، ہمارے ایمانیات میں داخل ہے ظہور مہدی۔ ظہور مہدی اس کا نام ہے۔ اور یہاں ایک نقطہ ذہن میں سب لوگ رکھ لیں کہ مہدی کو پہچانا جائے گا، جو حقیقی مہدی ہوگا وہ دعویٰ نہیں کرے گا، جو دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہے، جو بچنے کی کوشش کرے وہ سچا ہے، دعویٰ نہیں کرے گا مہدی۔ اس لیے آج تک جتنے مہدی ہوئے ہیں وہ سب مدعی ہیں، اس لیے سب جھوٹے ہیں۔ جب حقیقی مہدی کا ظہور ہوگا وہ دعویٰ نہیں کریں گے، ان کو اللہ کے نیک بندے پہچان کر کے انہیں اپنا امیر تسلیم کر لیں گے۔ اس کے بعد سے پھر وہ ایسی زبردست عمارت کریں گے کہ خلافت راشدہ کو زندہ کر دیں گے اور ایک بہترین نظام کائنات میں قائم ہوگا۔ اور ان کے زمانے اقتدار میں آسمانوں سے ایک دن جب وہ فجر کی نماز پڑھا رہے ہوں گے، اقامت ہو گئی ہوگی، آگے بڑھیں گے مصلی میں، اتنے میں دیکھیں گے کہ دو فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام آسمان سے اتر کے نماز پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں۔ حضرت مہدی فوراً پیچھے ہٹیں گے، کیونکہ حضرت مہدی کتنے بھی بڑے ہوں گے لیکن وہ نبی نہیں، اس لیے وہ پیچھے ہٹیں گے اور کہیں گے کہ آپ تو اللہ کے نبی، آگے بڑھ گئے۔ حضرت عیسیٰ فرمائیں گے اقامت تمہارے لیے کہی گئی ہے، اس لیے یہ نماز کو آپ ہی پڑھا دیجیے۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ نبی ہو کر مقتدی ہوں گے اور حضرت مہدی ہمارے آقا کے امتی ہو کر امام ہوں گے، اور ایک سابقہ نبی ان کے پیچھے مہدی مقتدی ہوگا۔ یہ بات جب حضور علیہ السلام نے بیان کی تو خود یہ بھی فرما دیا کہ ایسا کیوں ہوگا، اس لیے کہ نبی کسی امتی کا مقتدی نہیں بن سکتا، اس دن کیوں ہوگا ایک نماز میں؟ تو حضور علیہ السلام نے خود فرمایا تکرمتن لہذہ الامہ، اس امت کی عزت بڑھانے کے لیے ایسا بھی ایک واقعہ ہوگا کہ نبی امتی کے پیچھے نماز پڑھے، اس امت کی عزت بڑھانے کے واسطے۔ خیر بہرحال یہ ایک واقعہ ہے، اس سلسلے میں بڑی دھانتیاں دھوکے چلتے رہتے ہیں۔ مسلمانوں کو چوکنا رہنا چاہیے، باشعور رہنا چاہیے، اپنے عقیدے علماء سے سمجھ کر رہنا چاہیے۔ جب پہلے سے نہیں سمجھتے تو دھوکہ کھاتے، اس لیے پہلے سے سمجھ کر رہنا چاہیے۔ اس وجہ سے ہم نے یہ بات بتا دی۔ اب ظہور مہدی کے بعد نزول عیسیٰ ہوگا، ظہور مہدی و نزول عیسیٰ۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائیں گے اور پھر وہ 40 سال حکومت کریں گے۔ حضرت عیسیٰ کا نکاح نہیں ہوا تھا اٹھانے سے پہلے، اب آنے کے بعد شادی کریں گے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی اولاد میں ایک بیٹی سے شادی کریں گے، یہ بھی نبی نے بتا دیا۔ ہمارے آقا، ہمارے آقا کا معجزہ ہے، پیشین گوئیاں معجزے ہیں، انہوں نے بتا دیا کہ آئیں گے بھی، اور بنو شعیب میں ایک سابقہ پیغمبر کی اولاد میں نکاح کریں گے، اولاد بھی ہوگی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی۔ 40 سال کے بعد انتقال ہوگا تو قیامت قریب آ جائے گی اور قیامت ظاہر ہو جائے گی۔ یہ تو کچھ اپنے عقائد کی بات تھی۔ تو مسجد اقصیٰ سے، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک حضور علیہ السلام آئے۔ یہاں آئے تو تمام انبیاء جو حاضر ہوئے، میں انہیں یہ بات بتائی کہ ایک نبی زندہ حاضر ہوئے، باقی سب لوگ انتقال فرما چکے ہیں۔ اس دنیا سے آخرت میں جانے کے لیے ایک مرحلہ درمیان میں آتا ہے، اس مرحلے کا نام موت ہے۔ اس مرحلے سے ہر پیدا ہونے والے کو گزر کے جانا پڑتا ہے، اس لیے تمام انبیاء اس مرحلے سے گزر چکے ہیں۔ قرآن کے مطابق، صحابہ کے عقیدے کے مطابق، اہل السنت والجماعت کے عقیدے کے مطابق تمام انبیاء سوائے عیسیٰ علیہ السلام کے ایک وقت آئے گا کہ ان کو بھی اس مرحلے سے گزر کر اللہ کے حضور حاضر ہونا پڑے گا۔ اب یہ سارے نبی موجود ہیں۔ حضرت علیہ السلام سے جبرائیل نے کہا کہ آگے بڑھیے، اقامت ہو چکی ہے، نماز پڑھائیے۔
حضور علیہ السلام نے آگے بڑھ کر اس لیلۃ الاسراء میں 2 رکعت نماز پڑھائی، ایسی نماز جس میں مقتدی 100% انبیاء علیہ السلام، سب کے سب نبی تھے اور کچھ فرشتے ساتھ میں تھے، اور نماز کی امامت حضور علیہ السلام نے فرمائی. اس لیے حضور علیہ السلام کو امام الانبیاء کہا جاتا ہے، تمام نبیوں کے امام ہیں. اور چونکہ اللہ نے ہر نبی سے عہد لیا تھا مبعوث کرتے وقت کہ تم میرے آخری نبی پر ایمان لانا، میرے سے وعدہ کرو کہ ایمان لاؤ گے، تو انہوں نے وعدہ کیا تھا. ہر نبی نے ہمارے نبی پر ایمان لایا، اس لیے ہمارے آقا کو نبی الانبیاء کہا جاتا ہے. سب انبیاء کے نبی ہیں، ہر نبی اپنی امت کا نبی ہے، لیکن ہمارے نبی اپنی امت کے نبی بھی ہیں اور تمام امتوں کے نبی ہیں، اس لیے وہ نبی الانبیاء بھی ہیں. بہرحال بڑا اونچا مقام ہے، بہت بڑا مرتبہ ہے. بعد از خدا بزرگ تو ہی. قصہ مختصر، اللہ ہے اور اللہ کے بعد کسی کا مقام ہے تو وہ سرور کونین فخر اعظم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اللہ کے اور ان کے بیچ میں کسی کا مرتبہ اور کسی کا مقام نہیں، سب سے بڑا مقام ان کو اللہ نے دیا. تو امامت فرمائی. امامت کے بعد ایک چھوٹا سا پروگرام ہوا. اس پروگرام میں اولو العزم پیغمبروں نے اللہ کی تحمید اور اللہ کی ثنا بیان کی. آدم علیہ السلام نے ثنا بیان کی، نوح علیہ السلام نے بیان کی، ابراہیم علیہ السلام نے، موسیٰ علیہ السلام نے، عیسیٰ علیہ السلام نے. یہ اولو العزم پیغمبر ہیں. اولو العزم پیغمبروں نے اس وقت اللہ کی حمد و ثنا بیان کی. جب سب لوگ بیان کر چکے تو حضرت جبرائیل نے کہا کہ اب آپ صدارتی خطاب کیجیے. سب نبی اپنے اپنے خطابات کر چکے ہیں، اب آپ کیجیے. حضرت علیہ السلام کھڑے ہوئے اور آپ نے اللہ کا شکر اس طرح ادا کیا، الحمدللہ الذی جعلنی حبیبہ. اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے تو اپنا حبیب بنایا، محبوب بنایا. وجعل امتی خیر امت اخرجت للناس، اور میری امت کو تمام امتوں سے بہتر امت بنایا اور جسے لوگوں میں برپا کیا تاکہ وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرے، تاکہ یہ امت دنیا سے برائیوں کا خاتمہ کرے، تاکہ یہ امت دنیا میں نیکیوں کو اور روشنی کو پھیلائے، اندھیرے کو ختم کرے. یہ اس امت کی ذمہ داری ختم نبوت کی برکت سے ہے، میری بھی ہے، آپ کی بھی ہے، اس مجمع میں موجود ہر چھوٹے بڑے کی ہے، ہر مسلمان کی ہے، مرد کی بھی، عورت کی بھی، جوان کی بھی، بوڑھے کی بھی، سب کی. اخرجت للناس، یہ امت پوری کی پوری ہمارے نبی کی ختم نبوت کی برکت سے مبعوث کی گئی ہے، انسانیت کو برائیوں سے بچانے اور بھلائی پر چلانے کے واسطے. یہ پوری امت کا شرف ہے. یہ شرف ہمارے آقا کی وجہ سے اس امت کو ملا. حد یہ ہے کہ شراح حدیث فرماتے ہیں، امام نووی، حافظ ابن حجر عسقلانی جیسے محدثین یہ فرماتے ہیں، گناہگار بھی اس امت کا داعی ہے اور نیکوکار بھی داعی ہے. اگر گناہوں میں مبتلا شرابی کبابی کسی آدمی سے کہے ارے بھائی اذان ہو گئی مسجد جائیے، تو آپ اس سے نہیں پوچھ سکتے کہ تو پینے والا، تو بدکاری کرنے والا، تو کیا میرے کو نماز کو بول رہا، ایسا نہیں پوچھ سکتے. وہ بھی داعی ہے اور اس کو بھی حق ہے کہ کسی کو اچھی بات بتائے اور اس کو اچھی بات، اچھے کام کی دعوت دے، اس کا بھی حق ہے. یہ اس امت میں سب کا حق ہے، اچھی بات بتانا اور بری باتوں سے روکنا. البتہ اتنا ضروری ہے کہ اس اچھی بات کا اچھا ہونا آپ کو اچھی طرح معلوم ہو اور اس بری بات کا برا ہونا آپ کو علم کی روشنی میں پتہ ہو. ایسا نہیں کہ الٹپ کوئی بھی کسی کو بولنے لگے، جانتا خود نہیں الٹی سیدھی باتیں بولنے لگے، تو یہ اور گناہ کی بات ہو جائے گی کہ ہم سبب بن جائیں گے گناہوں کے. حضرت علیہ السلام نے فرمایا، من سن فی الاسلام سنتا حسنتا فلہ اجرها واجر من عمل بها ومن سن فی الاسلام سنتا سیئتا
فعلیہ وزرھا ووزر من عمل بھا، جو کوئی اسلام میں کسی اچھے کام کی ابتدا کرے تو اس کے بعد جتنے لوگ کریں گے سب کا اجر اس کو ملے گا، اور اگر کسی برے کام کا آغاز کرے تو آگے جتنے لوگ یہ برا کام کریں گے اس کا وبال اس کے اوپر بھی آئے گا۔ یہ حدیث سن کر آپ اس کو سمجھ لیں کہ آپ کے سوشل میڈیا پر جتنی خبریں دین کے نام سے آتی ہیں، اگر آپ کو تحقیق نہیں ہے اور آپ آگے بڑھا دیں گے تو دوسرے لوگوں کی گمراہی کے گناہ گار بھی آپ ہی ہوں گے۔ اس لیے پہلے تحقیق ضروری ہے کہ یہ بات واقعی کتاب و سنت میں ہے یا نہیں۔ اگر ہے تو آگے بڑھاؤ، اور اگر نہیں ہے تو بڑھانے سے بچو، اس لیے کہ ڈر لگنا چاہیے کسی بات کو دین کہہ کر لوگوں کے سامنے رکھنا جبکہ ہمیں نہیں معلوم ہے کہ وہ دین ہے یا نہیں۔ یہ بہت بڑی ذمہ داری کی بات ہے۔ صحیح بخاری میں 20 مرتبہ یہ حدیث امام بخاری نے لائی ہے کہ حضرت علیہ السلام نے فرمایا، جس شخص نے کوئی بات میری طرف سے کہی، یعنی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کر کسی نے کوئی بات کہی اور وہ بات میں نے نہیں کہی تھی تو فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے، جہنم ہی میں جانا پڑے گا اس کو۔ اس لیے کسی بات کو اللہ کے نبی کی بات کہہ کر بیان کرنے سے پہلے 10 دفعے پرکھ لینا چاہیے کہ یہ حدیث رسول ہے یا نہیں ہے۔ اگر ہے تو بولو، اور اگر نہیں ہے تو رک جاؤ، ورنہ ٹھکانہ جہنم میں۔ آج کل غیر ذمہ دارانہ حدیثیں ایسے پھیلا رہے ہیں لوگ، تعجب ہوتا ہے کہ کیسی حدیث، ایسی حدیث۔ میں نے ابھی 1-2 دن پہلے ہی دیکھا کہ ایک عربی کا جملہ ہے، پتہ نہیں کس نے کہا کہ الولایت خیر من الرسالۃ، اور اس کے آگے یہ لکھا تھا لکھنے والے نے کہ جو اس حدیث کو نہیں مانے گا وہ منکر حدیث اور کافر ہے۔ حالانکہ یہ حدیث کے پورے ذخیرے میں کہیں ہے ہی نہیں، کسی محدث کے نزدیک یہ حدیث نہیں، اللہ کے نبی نے کبھی بھی نہیں فرمایا، پورے وثوق کے ساتھ پوری امت میں کہیں یہ حدیث نہیں۔ اب ایک شخص کہہ رہا ہے کہ یہ حدیث ہے اور اس کو جو حدیث نہ مانے وہ کافر ہے، فتویٰ بھی دے دے رہا اس کے کفر کا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ایسا نہیں کرو دوستو، جب تک کسی چیز کا قرآن حدیث سے ثابت ہونا آپ کو تحقیق کے ساتھ نہ معلوم ہو، اس وقت تک آپ اس کو آگے نہیں بھیجا سکتے، اس وقت تک آپ زبان پر نہیں لا سکتے، ورنہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لینا پڑے گا۔ جو باتیں میں نے آپ کو اس وقت میں بتائی، الحمدللہ میں آپ کو احادیث کے حوالے سے بتا رہا ہوں، خاص طور سے بخاری شریف جو سب سے مستند کتاب ہے اس کے حوالے سے آپ کو بتا رہا ہوں، اور جو واقعہ معراج کا تھوڑی جھلک آپ کو دکھا رہا ہوں، یہ بھی بخاری شریف میں سے ہی آپ کو بتا رہا ہوں۔ حضرت علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے یہاں سے پھر آسمانوں پہ جانے کا انتظام ہوا۔ عربی زبان میں اونچائی پر جانے کو عروج کہتے ہیں، اور اوپر جانے کے لیے جو سیڑھی اسٹیئر کیس زینہ استعمال کیا جاتا ہے اس کو عربی زبان میں معراج کہتے ہیں۔ چونکہ زمین سے آسمان کی طرف گئے، اس سفر کا نام معراج ہے، اور معراج اس لیے نام رکھا گیا کہ صحیح بخاری میں وہ روایت جو حضور علیہ السلام نے اس قصے کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمائی، ثم عرج بی الی السماء، پھر جبرائیل مجھے لے کر آسمانوں کی طرف بلندی پر گئے، بلند ہوئے، عرج بی فرمایا، تو اسی سے معراج اس واقعے کا نام ہو گیا۔ تو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا سفر اسراء کہلاتا ہے، اور مسجد اقصی سے آسمانوں کا سفر معراج کہلاتا ہے۔ محدثین دونوں اصطلاحیں سیرت نگار استعمال کرتے ہیں۔ اوپر گئے، کیا کیا ہوا بڑی تفصیل ہے اس کی۔ حضرت علیہ السلام پہلے آسمان پہ گئے، دوسرے پہ، تیسرے پہ، چوتھے پہ، 5ویں پہ، 6ٹھے پر، 7ویں۔ حضرت علیہ السلام ایک ایسی جگہ پر گئے جہاں بیر کا درخت تھا، بہت خوبصورت درخت تھا اور بہت بڑا درخت تھا، ظاہر آخرت کا درخت تھا، دنیا کا نہیں تھا۔ مٹکے ایک علاقہ ہے مدینہ منورہ کے قریب،
اس علاقے سے گھڑے بن کے آتے تھے مدینے میں بکنے کے لیے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس علاقے کے گھڑوں کے برابر بیر تھے اس پہ لگے ہوئے. تو اس کے پتے اور اس کی شاخیں اور اس کے پیڑ کتنا بڑا ہوگا وہ, اور اس کے اوپر فرشتے اس طرح جگمگا رہے تھے جیسے رات کے اندھیرے میں جنگلوں میں جگنو درخت پہ جگمگاتے ہیں. جگنو ایک کیڑا ہوتا ہے, اللہ نے اس میں غیر معمولی مرکری روشنی رکھی ہے, ایک دم چمکدار. وہ کیڑا گھومتا رہتا ہے راتوں میں, صحراؤں میں, جنگلوں میں نظر آتا ہے بارش وغیرہ کے موسم میں, خاص طور سے گھپ اندھیرے میں وہ کیڑا درختوں پہ منڈلاتا رہتا ہے. تو انتہائی چمکدار جگنو اس کو کہتے ہیں. آج کل تو جگنو بہت دیکھے نہیں ہوں گے ہمارے بچے, تو جنگلوں میں جاتے کہاں ہیں, دیکھتے کہاں. ہم نے گاؤں میں کھیتی باڑی دیکھی ہے, اپنا ابتدائی دور دیکھا ہے ہم, لیکن اب شہروں میں رہنے والے کہاں. تو آپ دیکھ لو کہ شب معراج ہے آج, تو شہر میں بہت سے درختوں پر بجلی کے پمپیں لگا دی گئی. مسجد کے سامنے, ہوٹل کے سامنے لوگوں نے اپنی خوشی میں اظہار مسرت میں لگاتے ہیں. یا شادی خانے کے سامنے شادی کے موقع پر ایک درخت ہوتا ہے, اس پر اتنے کلر کے رنگ برنگے بلب لگے ہوئے ہوتے ہیں کہ وہ درخت چھپ جاتا ہے اور روشنی چمکتی رہتی ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا سدرۃ المنتہا, سدرہ عربی میں بیر کو کہتے ہیں, اور منتہا غایت کو کہتے ہیں, انتہا کو کہتے ہیں. ایک ایسی جگہ جہاں فرشتوں کی سرحد ہے اور فرشتے اس کے آگے نہیں جا سکتے. حضرت علیہ السلام اس درخت کے پاس پہنچے, اس درخت کے بارے میں فرمایا ایسا خوبصورت درخت میں بیان نہیں کر سکتا کہ کتنا خوبصورت اور چمک رہا درخت تھا. فرشتے تھے, وہ جگنو نہیں تھے, وہ فرشتے چمک رہے تھے اس کے اوپر. وہاں سے پھر آگے گئے حضور علیہ السلام. صریف الاقلام, ایک ایسی جگہ سے میں گزرا تنہا اکیلا کہ کچھ دور سے مجھے کاغذ پر قلم سے لکھنے کی آوازیں آ رہی تھیں. شراح حدیث فرماتے ہیں کہ یہ لوح محفوظ سے اللہ کے فیصلوں کو فرشتے نقل کر کے لاتے ہیں اور دنیا میں اس کو نافذ کرتے ہیں. یہ نقل کرنے کی آوازیں تھیں جو حضور علیہ السلام کو سنائی دے رہی تھی. اور آگے بڑھے, عرش معلیٰ تک پہنچے. اللہ تبارک و تعالی شانہ نے ان سے خطاب فرمایا فَأَوْحَى إِلَىٰ رَبِّهِ مَا أَوْحَى مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ. حضور علیہ السلام کے دل نے آنکھوں کے دیکھے ہوئے کو جھٹلایا نہیں. حضور علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے, اللہ نے وحی کی جو بھی وحی کرنا چاہا, جو باتیں کرنی چاہییں. بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے آپ کو سورہ فاتحہ ہدیے میں دی. سورہ فاتحہ 7 مثانی اس کو کہا جاتا ہے. 7 آیتیں ہیں جو ہمیشہ دہرائی جاتی ہیں, اس لیے اس کو 7 مثانی کہا جاتا ہے. یا 2 مرتبہ نزول ہوا ہے اس لیے اس کو 7 مثانی کہا جاتا ہے. تو وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ. اے نبی ہم نے آپ کو 7 مثانی اور پورا قرآن دیا ہے. سورہ فاتحہ کو الگ سے بیان کیا خصوصیت کی وجہ سے. اللہ تعالیٰ نے اس وقت بطور تحفے کا عطا فرمایا. عرش کے نیچے کے خزانوں میں سے لا حول ولا قوت الا باللہ کا خزانہ عطا کیا. ایسے ہی اور روایتوں میں مختلف باتیں آتی ہیں. ان سب جزئیات کو بعین ہی تسلیم کرے نہ کریں, لیکن اس کا مجموعہ یہ ہے کہ اللہ نے اپنے پاس بلایا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کا اعزاز و اکرام فرمایا. اور جب حضور علیہ السلام ہر جگہ جاتے, تو ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ بیت المقدس میں نبیوں کے سامنے اپنی تعریف ہی کافی نہیں سمجھی, اپنے ساتھ اپنے امت کی بھی تعریف فرمائی. ایسے وہاں حضور علیہ السلام نے اپنی امت کو فراموش نہیں کیا. جب خدا اپنے خاص بندے کو اپنے پائے تخت پر بلا کر خصوصی اکرام کر رہا تھا, تو بندے نے چاہا کہ میری امت بھی اس اکرام میں شریک ہو جائے. اس لیے اللہ تعالیٰ سے اپنی امت کے لیے
ہدیہ مانگا، اللہ نے 50 وقت کی نمازوں کا ہدیہ دیا۔ کہا کہ اس سے بڑھ کے اور کیا دوں؟ آپ کی امت کے لیے میں 50 نمازیں دیتا ہوں، 24 گھنٹے میں ایک دن رات میں 50 نمازیں امت پڑھ لیا کرے، یہ میں آپ کو تحفہ دے رہا ہوں، آپ کی امت کے لیے تحفہ دے رہا ہوں۔ بہت خوشی سے لے کے آئے حضور علیہ السلام۔ لیکن صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، جو اوپر آسمانوں پر ملاقات ہوئی، انہوں نے کہا کیا لے کے آئے ہیں آپ؟ کہا 50 نمازیں۔ تو حضرت موسیٰ نے کہا مجھے امتوں کا تجربہ ہے، یہ 50 نمازیں آپ کی امت شاید نہیں پڑھ سکے گی، آپ ابھی آخرت ہی میں ہیں، آپ اللہ کے سامنے جائیے اور اس میں کمی کرا لیجیے۔ تو حضور علیہ السلام گئے، بعض روایات کے مطابق 10 نمازیں اللہ نے کم کی، جب 10 رہ گئی تو 5ویں دفعہ اللہ رب العزت نے 5 اور کم کر دی، اور اس وقت فرمایا ما یبدل القول لدی وما انا بظلام للعبید، کہ میرے پیارے میں فیصلے بدلا نہیں کرتا، میرا فیصلہ کبھی بدلتا نہیں ہے، میں نے جو 50 کا فیصلہ کیا تھا وہ فیصلہ برقرار ہے، البتہ عمل 5 نمازوں کا دے رہا ہوں، اجر 50 نمازوں کا دوں گا، کیونکہ میں اپنے وعدے سے نہیں مکروں گا۔ جو بندوں کو یہ نعمت دی تھی، نعمت میں کمی نہیں کیا، ثواب برابر دوں گا، صرف عمل میں کمی کر دیا، کیونکہ آپ نے سفارش کی کہ امت کے لیے مشقت ہو جائے گی، تو میں نے عمل میں کمی کر دی، اجر میں کوئی کمی نہیں۔ وہ رحمان ہے، اس لیے اللہ رب العزت نے شان رحمانیت کا اظہار کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 5 نمازیں لے کر آئے دنیا، اور امت کو فرمایا 5 صلوات افترضہن اللہ، اے میری امت 5 نمازیں اللہ نے تم پر فرض کی ہیں ہر دن، جو اچھی طرح وضو کر کے وقت پر قضا کیے بغیر خشوع و خضوع کے ساتھ رکوع سجدے اطمینان سے کر کے یہ 5 نمازیں پڑھ لے گا، کان لہ علی اللہ عہد ان یغفر لہ، اللہ پر ذمہ داری ہے کہ اللہ اس کی بخشش فرمائے۔ بخشش نمازوں سے ہوگی، ایمان اور ایمان کے بعد نمازوں کی پابندی، اس سے بخشش ہوگی۔ میرے عزیز و دوستو، خاص طور سے نوجوان بچوں جو مسجد میں اب موجود ہو، اپنے نبی کی نسبت سے، اپنے نبی کی محبت میں، آج کی رات کے عنوان سے آپ یہاں مسجد میں موجود ہو، عہد کر لو کہ زندگی کی آخری سانس تک کبھی ہماری 5 وقتہ نمازوں میں سے ایک نماز بھی قضا نہیں کریں گے، اور جو نمازیں پہلے چھوٹ گئی ہیں اسے بھی موقع نکال کے ادا کر لیں، کیونکہ حضرت علیہ السلام نے فرمایا جو نمازیں ایمان کی حالت میں بلوغ کے بعد چھوٹی ہیں پڑھنی پڑے گی، اسے ادا کرنا پڑے گا، اس لیے ان نمازوں کو ادا بھی کرنا ہے جو غفلت سے پہلے چھوٹ گئی۔ جو نوجوان ہیں ماشاءاللہ ان کی تھوڑی بہت چھوٹی ہوں گی بلوغ کے بعد سے، لیکن بعض حضرات اگر خدا نخواستہ نماز کا اہتمام نہیں کرے بڑی عمر تک تو ان کی زیادہ باقی ہوں گی، لیکن فکر ضروری ہے بھائی، تھوڑے تھوڑے ادا کرتے رہو، تھوڑے تھوڑے ادا کرتے رہو۔ الحمدللہ میں ایسے مسلمانوں کو جانتا ہوں جنہوں نے بہت اچھی خاصی عمر گزرنے کے بعد اپنی زندگی کی غفلتوں سے توبہ کی اور اللہ کے راستے پر چلنے اور دین پہ جمنے کا عہد کیا، اور ماشاءاللہ پچھلے 30 برس کی نمازیں بھی ادا کر اور آگے بھی پابندی سے کر رہے ہیں۔ میں اس زمانے میں جانتا ہوں ان لوگوں کو جنہوں نے اپنے حالات سے مطلع کیا اور بتایا، تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، چاہنے والے کو ہم شامل کئی دیتے ہیں۔ آج ہم کہہ رہے ہیں اللہ پاک مدد نہیں کر رہا، اللہ پاک مدد نہیں کر رہا، جو بیکار بات ہے۔ اللہ تو ہر وقت ریڈی ہے مدد کرنے کے واسطے، ہم ہی مدد لینے کے قابل نہیں بن رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے، ہم کو مدد لینا نہیں آ رہا ہے، اللہ تو مدد کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہے۔ حق پرستوں کی تو نے اگر دل جوئی نہیں، اقبال نے شکوہ میں پہلے بیان کیا، ایک شکوہ لکھا تھا پھر جواب شکوہ میں انہوں نے یہ کہا، انسانوں کی ترجمانی کرتے ہوئے، مسلمانوں کی ترجمانی کرتے ہوئے کہا، حق پرستوں کی
یعنی مسلمانوں کی تو نے اگر کی دل جوئی نہیں، تانا دیں گے بت کہ مسلم کا خدا کوئی نہیں۔ یہ مسلمانوں کی طرف سے اللہ سے شکایت کی، اور اللہ کی طرف سے جواب شکوہ کے اندر کہا ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے رہ رب منزل ہی نہیں۔ ہمارا حال یہ ہے، اللہ فرمانے میں تو تیار ہوں دکھانے کے واسطے، رستہ دکھانے تیار ہوں، مدد کرنے تیار ہوں، ہم ہی چلنا نہ چاہیں اللہ کے راستے میں، ہر تدبیر کر رہے ہیں ملک میں مسلمانوں کی موجودہ حالتوں کو ختم کرنے کے واسطے، لیکن نماز پڑھنے کا اہتمام نہیں کر رہے، حالانکہ یہ سب سے بڑی تدبیر ہے۔ نماز کی پابندی ہر مسلمان کرے، ہر مسلمان، ہمارے سماجی خدمت گزاروں کو، سیاسی لیڈروں کو، سب کو کبھی مل کر تنہائی میں جو ان کے دوست احباب ہیں ان کو سمجھانا چاہیے، ان کو بتانا چاہیے آپ کے جذبات اچھے ہیں، آپ خدا کی مخلوق کی خدمت کر رہے ہیں، دن رات بڑے بڑے مجاہدے کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کو یہ سہولت دیں، مسلمانوں کی یہ مدد کریں، مسلمانوں کی اچھے جذبات ہیں، اچھے کام ہیں، لیکن میرے دوست اگر نمازوں کے اہتمام کے ساتھ نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ پہلے نماز کا سوال کرے گا، اسی میں اٹک جاؤ گے، اسی میں پھنس جاؤ گے۔ اس لیے پہلے نماز کا اہتمام کرتے ہوئے دوسرے سارے کام کرو، سماجی کام کرنا چاہیے، سیاسی کام کرنا چاہیے، بستیوں کے اندر کمیٹیاں ہونا چاہیے، مسلمانوں کو اچھے کاموں پر لگانا چاہیے، نوجوانوں کے اندر جو بری عادتیں سماج میں آتی چلی جا رہی ہیں، اپنے محلے کی کمیٹی، محلہ کمیٹی اپنے محلے کے نوجوانوں کو پیار سے، محبت سے، ہر برائی سے محفوظ رکھنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ یہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے، یہ نبی کی وراثت ہے، یہ نبی کی امانت ہے جس کی فکر سب کو کرنا چاہیے۔ آج ڈرگس مسلمانوں میں عام ہو گئے ہیں، آج نوجوان کالج کلچر کے نام پر بے حجابانہ نامحرموں سے ملاقات کرنے کو بری بات نہیں سمجھتے، حالانکہ صحیح مسلم کی روایت کے مطابق کسی نامحرم کو دیکھنا آنکھ کا زنا ہے، کسی نامحرم کی باتیں سننا کان کا زنا ہے، کسی نامحرم سے ہاتھ لگانا ہاتھ کا زنا ہے۔ حضور علیہ السلام نے اس کو زنا قرار دیا ہے، زنا کا لفظ بولا ہے حضور علیہ السلام نے۔ ہم آخری درجے کا زنا نہیں کرتے ہوں گے، لیکن یہ زنا میں کتنے دیندار وہ بھی مبتلا ہے، اس زنا میں کتنے نمازی حاجی دائی مبتلا ہے، لیکن ہمیں اللہ کا خوف نہیں ہے، ہمارے سامنے دین کا صحیح علم نہیں ہے، ہمیں اس زنا سے اپنے کو بچانا پڑے گا، ورنہ زنا عام ہو جائے تو جو اللہ کے غضب اترتے ہیں وہ غضب ہماری قوم پر اتریں گے، ہم کیسے اس غضب سے اپنے آپ کو بچا سکیں گے؟ اس کی پیشین گوئی تو حضور نے فرما دی۔ اس لیے میرے دوستو، دین پر مضبوطی سے جمنا، یہ ہے معراج کا پیغام۔ اور حضرت علیہ السلام کہ معراج کے واقعے میں یہ جو سورت بنی اسرائیل کی ہے، قاری صاحب نے ابھی قرآن مجید پڑھی، اگلی آیتوں میں ایک آیت تھی وہ بھی میں نے پڑھی، بس اس کے بارے میں تھوڑی سی بات کہہ کر بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں سے فرمایا ان احسنتم احسنتم لانفسکم وان اسأتم فلہا۔ ایک مرتبہ یہودیوں پر بخت نصر نے بہت شدید حملہ کیا اور ان کو ذلیل و رسوا کیا، ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، بیت المقدس کی ساری امانتیں نکال کر لے کے چلے گئے، تورات کے نسخے جلا دیے۔ وہ عیسائی تھا، اس نے یہودیوں کو بہت خطرناک سزا دی، پھر سارے یہودیوں کو قید کر کے واپس لے کے چلا گیا روم۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بہت لمبے عرصے کے بعد آہستہ آہستہ یہودیوں کی طاقت جمع کر کے یہودیوں کو پھر فتح عطا فرمائی، اور نصارہ کو شکست ہو گئی، عیسائیوں کو، اور یہودی فاتح ہو گئے۔ تب اللہ نے یہ بات ان سے کہی، دیکھو بھائی، ایک مرتبہ تم لوگوں نے میری بغاوت و نافرمانی کی تو تمہارا حشر میں نے کیا کر دیا، قیامت قائم ہو گئی تم لوگوں کے اوپر، دیکھ لیا تم نے اپنی آنکھوں سے۔ اب بچے کچے لوگوں کو پھر میں نے سنبھال کر جمع کر، پھر تم لوگوں کو غلبہ اور قوت اور طاقت اور عزت دی ہے میں نے۔ اب ان احسنتم،
احسنتم لانفسکم، تم اگر اچھی زندگی گزارو گے اپنے لیے ہی اچھی زندگی گزارو گے، وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا، اور اگر تم برے کام کرو گے تو برائی تمہارے اوپر آئے گی، میرا کوئی نقصان نہیں ہے۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا۔ پھر نہیں کرو گے، پھر نافرمانی کرو گے، پھر ایک مرتبہ دشمن کو تمہارے اوپر مسلط کروں گا، پھر وہ تمہاری مسجد کو ڈھائیں گے، پھر وہ تمہارے اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے اور پوری قوم کو تہس نہس کر کے رکھ دیں گے۔ یہ میں تم لوگوں سے وعدہ کر رہا ہوں، اگر تم لوگ باز آ گئے تو میں بھی رک جاؤں گا، اور اگر تم لوگ باز نہیں آئے تو پھر میں بھی باز نہیں آؤں گا اور تمہارے اوپر دوسرا عذاب بھیج دوں گا۔ یہ قرآن میں کیوں اتارا اللہ ہے؟ تاکہ اس امت کے مسلمانوں کو سمجھ میں آئے جو اللہ تمہیں برداشت کر رہا ہے اس کی کوئی مجبوری نہیں ہے کہ وہ تمہیں برداشت کر رہا ہے، بلکہ اس کی رحمت کے تقاضے سے وہ برداشت کر رہا ہے۔ لیکن اگر سزا دینے پہ آئے تو قرآن پڑھ لو کیسی کیسی قوموں کو اللہ نے ہلاک کر دیا۔ جو پہاڑوں کو تراش کر کے محل بناتے تھے اللہ نے ان کو کھجور کے کھوکھلے تنوں کی طرح ہلاک کر دیا، برباد کر دیا۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ وہ کھجور کأنہم اعجاز نخل خاویہ، کھجور کے کھوکھلے تنے ہوائیں اڑا رہی تھی لاشوں کو، ان کو جو پہاڑ تراش کر کے محل بناتے تھے، جن کے باقیات آج تک موجود ہیں عرب کے اندر، جو انہوں نے محل بنائے تھے۔ اس لیے قرآن کے واقعات میں تدبر کیجیے۔ امت قرآن سے دور ہو گئی ہے۔ میں آج آپ کو اس مسجد کے محراب و ممبر سے، اس مسجد کے انتظامیہ کے حوالے سے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، ان گمبھیر، خطرناک، خوفناک، مایوس کن فیوچر کے، مایوس کن مستقبل کے موجودہ سچویشن کے اندر اگر یہ امت اپنی مایوسیوں کو آج سے بدل سکتی ہے، اندھیرے کو روشنی میں تبدیل کر سکتی ہے، ہمت پیدا کر سکتی ہے، غلبہ حاصل کر سکتی ہے، اسلام کا نام مٹایا جا رہا ہے، اگر یہ امت اسلام کا جھنڈا سر بلند کر سکتی ہے، اللہ کے کلمے کو اونچا کر کے دکھا سکتی ہے، مسجدوں کی حفاظت کر سکتی ہے، دینی محنتوں کی حفاظت کر سکتی ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ امت کتاب و سنت کی طرف لوٹ جائے، کتاب و سنت کی طرف لوٹ جائے، اللہ کی کتاب اور اپنے نبی کا دامن، یہ دو چیزیں مضبوطی سے تھیں۔ آج قرآن اتنا ہم سے دور ہو چکا ہے، ہم نے دور کر دیا ہے قرآن کو کہ مسلمانوں کی 90% اکثریت کو، مردوں اور عورتوں کو قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے، دیکھ کے پڑھنا نہیں آتا ہے قرآن۔ 90% مسلمانوں کو، میں صرف ڈیجے نہیں مار رہا ہوں، ریاست میں گھومتا ہوں اور مسلمانوں کے حالات سے دیہاتوں سے لے کے شہروں تک واقف ہوں۔ 90% مسلمانوں کو اللہ کی کتاب صحیح سے پڑھنا بھی نہیں آتا۔ اس وقت ہم اتنے دور ہیں قرآن مجید سے، جو قرآن ہماری محافظ ہے، جو قرآن ہماری نجات کا ذریعہ ہے، آج اس قرآن کو مسلمانوں نے چھوڑ دیا ہے۔ یاد رکھو، اسی قرآن میں اللہ نے یہ بات بیان کر دی ہے کہ کل قیامت میں اللہ کے نبی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سامنے شکایت کریں گے، یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اے میرے پروردگار، یہ میری قوم ہے جس نے اس قرآن کو دور کر دیا تھا۔ آج ہم کیے ہوئے ہیں اور نبی کی شکایت کے مقام پر اپنے کو پہنچا چکے ہیں کہ نبی شکوہ کریں گے اللہ سے۔ حدیث میں آیا ہے قرآن مومن کے گلے میں لٹک کر آئے گا، اس کے گلے میں لٹک کر آئے گا قرآن، ہر مومن کے گلے میں، یا تو شفاعت کرے گا یا شکایت کرے گا۔ اگر شفاعت کرے گا شفاعت بھی رد نہیں ہوگی، اور اگر شکایت کرے گا شکایت بھی رد نہیں ہوگی۔ اس قرآن کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے؟ اور وہ آقا جن کی شفاعت کے بدلے حساب ہوگا، ان کی شفاعت نہ ہوگی تو حساب بھی نہیں ہوگا قیامت کے دن، ان کی شفاعت کی برکت سے حساب ہوگا۔ اس آقا کے ساتھ ہم کیا سلوک کر رہے ہیں؟
ان کی عزت کا کیا خیال کر رہے ہیں؟ ہمارے نوجوان بچے، ہماری جوان بیٹیاں اپنے باآبرو باعزت نبی کی آبرو کا کیا خیال کرتے ہیں؟ ان کی آبرو جاتی ہے تو جانے دو، ہمیں اپنے نفسانی خواہشات پورے کرنے ہیں۔ اس کے لیے غور کرو، سوچو۔ ہم کسی قوم کی شکایت نہیں کر رہے ہیں، لیکن آپ کو شعور دینا چاہتے ہیں۔ آج اس وقت پورے ہندوستان کی غیر مسلم اقوام یہ طے کر لی ہے متحد ہو کر کہ ان کی قوم کی کوئی بچی کسی مسلمان کا بستر نہیں بن سکتی، کسی مسلمان کے ساتھ نہیں جا سکتی۔ سب مل کے طے کر دیے ہیں۔ انہوں نے ایسی تنظیمیں بنا رکھی ہیں، پورے ملک میں نگرانی کر رہی ہیں۔ حیدرآباد کے ایک محلے میں مثلاً ٹولی چوکی میں اگر کوئی ایسا واقعہ ہو تو پورے ملک میں اس کی خبر پہنچائی جا رہی ہے اور پورے ملک کو متحرک کیا جا رہا ہے، اور فوراً وکلاء حرکت میں آ رہے ہیں، قانون حرکت میں آ رہا ہے، حکمراں حرکت میں آ رہے ہیں، اور جو تنظیمیں ہیں وہ تنظیمیں حرکت میں آ رہی ہیں۔ روز روز خبریں دیکھو، میں اپنی طرف سے کچھ نہیں بول رہا ہوں، سب حرکت میں آ رہے ہیں اور اس کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہم ان کو برا نہیں کہتے، قابل تعریف ہیں وہ غیور بھائی جو اپنے بہنوں کو دوسرے مذہب والوں کے پاس جانے نہیں دینا چاہتے ہیں، لیکن یہ غیرت مسلم بھائیوں کے قلوب سے کیسے نکل گئی ہے؟ مسلم بھائی دیکھ رہے ہیں، میرے سامنے ایسے بھی واقعات ہیں کہ کسی کی بہن سے معاشقہ کرنے کے لیے اس دوست کو اپنی بہن سے لگا دیا۔ یہ غیور مسلمان ہے۔ کہاں گئی ہماری غیرت؟ آج ہی میں بخاری شریف میں حدیث کے الفاظ پڑھ رہا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک کنواری لڑکی سے بھی زیادہ شرم و حیا کا معاملہ فرمایا۔ ہم اتنے بے حیا ہو گئے۔ کہاں ہیں بھائی جو اپنی بہنوں کو بچانا چاہتے ہیں؟ کہاں ہیں وہ بہنیں جو اپنے بہنوں کی آبرو کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں؟ کہاں ہے وہ باپ جو اپنی بیٹی کو اللہ کی ناراضگی سے بچانا چاہتے ہیں؟ کہاں ہے وہ ماں جس نے 9 مہینے پیٹ کے اندر رکھ کر اور جنم دینے کی مصیبت اٹھا کر دردوں پر دردیں اور تکلیف پر تکلیف اٹھا کر پیدا کیا تھا؟ اس بیٹی کو جہنم کا ایندھن بنانے کے آسانی سے تیار اور راضی ہے۔ اب لوگ کہہ رہے ہیں بھائی ہو رہا ہے ایسے ہی زمانے میں، کیا کریں گے؟ اب ایسا ہی ہو رہا ہے، یہ ہم کہہ رہے ہیں آپ کی آنکھوں کے سامنے۔ آپ کا سامنے والا یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ ایسا ہی ہو رہا ہے، یہ نہیں مان رہا ہے کہ یہ محبتیں ہیں، بلکہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ سازشیں ہیں، محبتیں نہیں۔ ہم کہہ رہے ہیں کہ محبتیں ہیں، اب چلتا کیا کر سکتے؟ بس یہ میں بہت اپنے دل کے گہرائی سے تمام امت کی بہنوں کے بھائیوں سے کہوں گا، آپ پاک دامن بن جاؤ، آپ عفیف بن جاؤ، آپ کسی کی بہو بیٹی پہ نظر مت خراب کرو، آپ امانت دار بنو، آپ کی نگاہیں امانت دار ہوں اور آپ کا دل امانت دار ہو، پھر آپ کی بہن بھی امانت دار رہے گی اور آپ کی بیٹی بھی امانت دار۔ ہم نہیں بدلیں گے تو ہماری بہو بیٹیوں کو کوئی نہیں بدلنے والا ہے۔ اس لیے اس کی طرف توجہ دیجیے، فکر کیجیے، اس مبارک رات میں اللہ کے سامنے کچھ ارادے کیجیے، عزائم کیجیے، اور کچھ اچھے بننے کے ہم اچھے ہیں ماشاءاللہ ایمان کی وجہ سے، لیکن اتنے اچھے نہیں ہیں کہ اللہ راضی ہو جائے۔ اس لیے ہمیں اور اچھا بننے کی کوشش کرنا چاہیے، سماج سے برائیوں کا خاتمہ کریں، نشہ کو ہر مومن اپنے سے دور کر دے، اس لیے کہ یہ اللہ کے غضب کا سبب ہے۔ اور بدکاری نہیں کرتے ہوں گے مگر آنکھوں کا زنا، کانوں کا زنا، ہاتھ کا زنا، زبان کا زنا، یہ زنا کو بھی ختم کر دو، چھوڑ دو اور تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرو۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے۔ میں وعدہ کر لیا تھا ہمارے بخشی بھائی سے، لیکن صبح سے بخار نزلہ، لیکن پھر میں نے کہا وعدہ وفا ہو جائے۔ اور دوسرے یہ کہ اس موقع پر جو اللہ کے بندے اکٹھے ہو جاتے ہیں، ایک اچھا موقع ہے کہ ان کے کانوں میں ہم اپنے نبی کا کوئی پیغام پہنچا دیں۔ اللہ پاک ان باتوں کو قبول فرما لے اور ہم سب کو صراط مستقیم پر استقامت نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔